نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جن بچوں کو بچپن میں ہی جب ان کی عمر 4-5 سال تک پہنچتی ہے، 6 سال تک پہنچتی ہے، ان کو بچپن سے یہ بتا دیا جائے کہ تم نے فلاں بندے سے نفرت کرنی ہے، فلاں بندے کے خلاف تم نے نعرے لگانے ہیں، فلاں بندے کے خلاف اوپر تم نے لعنت بھیجنی ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے، اس بچے میں کبھی بھی مثبت تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ متعصب اور ایسا بندہ، ایسا بچہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا کہ اس میں صرف و صرف جماعت احمدیہ یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کے خلاف نفرت ہوگی۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں ہوگی جو اسلام سے منسوب ہو، جو اسلام کی تعلیم ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو ہمارے پاس آج اصل شکل میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں بچوں کو جب آپ یہ تعلیم دے دیں تو وہ اس تعلیم سے کوسوں دور جا پڑتا ہے اور پھر وہ صرف ایک دہشت گرد بنتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بنتا۔ دوستو فیس بک پہ ایک پیج ہے، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کے نیوز آفیشل۔ اس پیج کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ہماری ٹیم کا اونلی ون ایجنڈا اور مشن تحفظ، ختم نبوت اور قادیانیت کا خاتمہ، یہ ان کا مقصد اور ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک ان لوگوں نے پیج فیس بک پہ دیکھا تھا، سندھ کا پیج تھا، ایک خاتون تھی، ان کا پیج تھا، انہوں نے جماعت احمدیہ کے حق میں کوئی بیانات دیے اور جماعت احمدیہ کی طرفداری کی، ان کی وہ طرفداری ان کو لے ڈوبی۔ جب سے اس عورت نے جماعت احمدیہ کے حق میں بیان دیا ہے اور جو یہ وائلیشن جماعت احمدیہ کے خلاف کرتے ہیں اور نفرت پھیلا رہے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ویڈیو بنائی، کیونکہ سندھی زبان میں تھی تو اس لیے یہاں پہ وہ نہیں آپ کو بتا رہا، تو اس کے خلاف ان لوگوں نے بدتمیزی اور بدزبانی شروع کر دی کہ یہ دیکھ لیں آپ کس طرح کی زبان مسجد میں بیٹھ کے استعمال کی جا رہی ہے۔ لاڑکانہ میں قوم پرستوں کی جنم سے قادیانیوں کی حمایت، یہ راجہ داہر کی، آگے آپ دیکھیں کہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کے بات کی جا رہی ہے، ناجائز اولاد ہے، ایسے سندھیوں کو میں ہندو کہتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر نیچے بات لکھی ہوئی کیا کہتے ہیں کہ میرے اس بیان کے بعد کچھ جاہل لوگ بھونکیں گے، دیکھ لیں اپنے بارے میں ہی، اپنے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھونکیں گے کہ سی او نیوز کا سخت بیان جمعہ کے اجتماع میں، یعنی جمعہ کے روز مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنا ان دیوبندیوں کے شعبہ ہے، جن کے اندر دہشت گرد تنظیم اور دہشت گرد لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بچوں کو اکٹھا کیا اور بچوں کو اکٹھا کر کے احمدی مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ نیچے اس کے اوپر ہیڈنگ کیا دی گئی ہے کہ سندھ کے غیرت مند بچوں کا قادیانیوں، اور ان کے آگے لفظ آپ خود ملاحظہ کر لیں کہ کس قدر نفرت اور حقارت اور متعصب انداز ان لوگوں کا ہے کہ بچوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں، جن بیچاروں کو ابھی اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا ہوگا، جن کو ابھی خود سے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں بتانا آتا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ باتیں اور اس طرح کی جو ہے وہ مغلظات اور نفرت بن رہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ان سے نعرے لگوائے گئے ہیں کہ قادیانیت کے جو حامی ہیں ان کے اوپر لعنتیں، جو قادیانیوں کے حق میں بات کرتے ہیں ان کے اوپر لعنتیں، اور جماعت احمدیہ کے اوپر بھی اس طرح کے جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور بچوں سے استعمال کیے گئے۔ دیکھیں بچے ہنس رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جس طرح وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسمبلی جب پاکستان میں ہوتی ہے تو اس میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جب اسمبلی میں جب ترانہ پڑھا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، تو اس میں کچھ بچے جن کو نہیں آتا وہ ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، بس ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں الفاظوں میں۔ ان کو بھی جو لفظ بتائے گئے ہیں انہوں نے وہ آگے آ کے بیان کر دیے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ قادیانیت کیا چیز ہے، احمدیت کس چیز کا نام ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور لعنت کا معنی کیا ہے، لعنت کس لیے ڈالی جاتی کچھ پتہ نہیں ہے، بس بچوں کے ذریعے اس طرح کی نفرت پھیلائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ناموس سے رسالت ریلی بھی وہاں پہ نکالی جا رہی ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں سجاول کی سرزمین سے ختم نبوت کے پروانوں کا ایک اعلان کیا ہے جی، وہ آپ اعلان بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ اعلان ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی اعلان نہیں ہے۔ ہوا صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون نے احمدیت کے حق میں بیان دیا ہے اور ان لوگوں کے نکاح اور ایمان متزلزل ہو گئے ہیں، بلکہ ٹوٹ گئے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا نکاح تجدید کرنے کے لیے اور اپنا ایمان تجدید کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ بچوں کے ذریعے ویڈیوز بنوائی جائیں
اور پھر بڑوں کے ذریعے ریلی نکلوائی جائے تاکہ ہمارے ایمان خطرے سے بچ جائیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اب میں دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ بانی جماعت احمدیہ کے دو اقتباس رکھ کے بات کو ختم کروں گا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 12 پر فرماتے ہیں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کاٹ سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بے خونی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے، کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ یہ جو دنیا کی لعنتیں ہیں اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارا دن ساری رات چاہے یہ 24 گھنٹے لگاتار مائک لگا کے اسپیکروں میں اس طرح کے کام کریں، ہمیں سے کوئی پرواہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ہے۔ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہمیں خدا کی لعنت سے ڈرنا ہے جو ڈائریکٹ آسمان سے پڑتی ہے، اور دنیا کی لعنتوں سے ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام 40 نمبر 3 میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 400 ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے لوگو تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ چھال ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو فیصلہ کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ اب یہ دوستو جو اقتباسات آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح کے نعرے یا اس طرح کی باتیں ہمارے خلاف کر رہے ہیں یا لعنتیں ڈال رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو ہمیں ان کی لعنتوں سے جو سارا دن ڈالتے رہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس لعنت سے پرواہ ہے جو ڈائریکٹ خدا ڈالتا ہے یا خدا کی طرف سے پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آمنا وصدقنا کے تحت جو اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں اس کے اوپر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔